اگلے مہینے جون میں بجٹ پیش کرنا ہے پاکستان کی حکومت نے. بجٹ پیش کرنے سے پہلے جب ہم تیاری کر رہے ہیں تو اس پہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ پیسے ہم نے ان سے لیے ہوئے ہیں، تو جب ادھار پہ چلتے ہیں تو تھوڑی سی ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں آپ کے جو ادھار دیتا ہے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بجٹ جو ہم تیار کر رہے ہیں ان کی سجیشنز کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں؟ کافی سارے ٹارگیٹس ہیں، کیونکہ ہم دو پروگرام لے رہے ہیں. ایک تو جو ہمارا اس وقت قرض پروگرام چل رہا ہے $7 ارب کا، وہ چل رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم جو کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے ایک پروگرام لے رہے ہیں وہ بھی شامل ہوگا. تو اس کے بھی اہداف ہیں. جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو لگ رہا ہے، جو اب تک جو بات چیت ہوئی ہے، کہ کوئی بڑا ریلیف ہمیں بجٹ میں نظر نہیں آ رہا عوام کے لیے. جی، عوام کے لیے، کیونکہ فسکل اسپیس ہی نہیں ہے اس کے لیے. صرف اور صرف انکم ٹیکس کے اندر جو پرائم منسٹر نے ان کو تجویز دی تھی سیلری کے لیے، اس میں کچھ چھوٹ جو ہے وہ دی جائے، اور جو تھریش ہولڈ ہے اس کو 10 لاکھ یا 12 لاکھ تک پہنچایا جائے. یعنی کہ جو سالانہ انکم 12 لاکھ تک ہے، یعنی کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ تک جو ہے ٹیکس فری کیا جائے. اس کی کوشش کی جا رہی ہے. سیری بات چیت بھی ہوگی. کچھ جو ہے وہ کوشش کی جائے گی حکومت کی کہ جو امپورٹ کے اوپر، خاص طور پہ جو را مٹیریلز ہیں ان کے اوپر کچھ ٹیکسز جو ہے وہ کم کیے جائیں، تاکہ جو ہماری انڈسٹریل سیکٹر کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکے. اور ٹیکس اوور لیپ ہو رہے ہیں، کسٹم ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے، آر ڈی بھی لگی ہوئی ہے، اور پھر اب جو ہے وہ ودھول ٹیکس بھی لگا ہوا ہے. تو اس میں کسی حد تک جو ہے کچھ چھوٹ ہوگی. اسی طرح آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی گروتھ کے لیے اکانومی کو کھولیں. تو 3 سے جو 5 سال تک کی گاڑی ہے اس کو جو ہے امپورٹ کرنے کے لیے یوز کار وہ ایک فیسلٹی جو ہے آنے والے وقتوں میں وہ ممکن ہے. یہ تو وہ اقدامات ہیں جو تھوڑے سے ریلیف کے ہیں. لیکن جو مشکل چیزیں ہیں وہ یہ کہ بجلی کی قیمتوں وہ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈیز کو مرحلہ وار ختم کریں، گیس کی سبسڈیز کو مرحلہ وار ختم کریں، اور اس کو صرف اور صرف بی ایس پی کے پروگرام کے اندر فوکس کر کے دے دیں. باقی اس کے علاوہ سبسڈیز ختم ہوں گی. اس کے ساتھ جو مشکل فیصلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری صنعتی بجلی ہے اس کے لیے سبسڈیز ہیں وہ بھی کم ہوں گی. جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ہمارے، ان کے لیے جو رعایتیں ہیں وہ بھی ہمیں مرحلہ وار ختم کرنی ہے. جو لیویز اس وقت لگی ہوئی ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ کاربن کی وجہ سے ایک کاربن لیوی جو ہے وہ جولائی میں دوبارہ 3 سے 5 روپے کے درمیان عائد کی جائے. ویسے ابھی حکومت نے کر تو دیا، لیکن اس کو فوکس سے وہ صرف کاربن لیوی کے حوالے سے کرنے کی تجویز. تو یہ بھی مشکل فیصلہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کرپشن انڈیکس کے اوپر جولائی میں رپورٹ آنی ہے، اس رپورٹ کے لیے کچھ اہداف ہیں وہ حاصل کرنے ہیں. جو افسران ہیں ان کی جو ایسٹ ڈکلیریشن ہے اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا. جو وفاقی اور صوبائی ہمارے اینٹی کرپشن کے اور نیب کے ادارے ہیں. یہ بتائیں کہ گروتھ کتنے % جو ہے وہ رکھنے جا رہی ہیں؟ دوسرا ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو قانون سازی کرنی تھی وہ اس مرتبہ بجٹ میں اس کو منظور کرنے لگے یا نہیں کرنے لگے؟ دیکھ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے پرائم منسٹر نے 2 اعلانات کا کہا ہوا جس پہ کام ہو رہا ہے، جس پہ آئی ایم ایف سے بات چیت بھی ہوگی. ایک تو ایف ای ڈی جو 3% سے 5% ہے وہ ایف ای ڈی ختم ہوگی. دوسری بات جو ودھول ٹیکس کی شرح ہے وہ یا تو ختم ہوگی کمپلیٹ یا اس کو کم کیا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ کیپٹل گین یہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس پہ کارپوریٹ سیکٹر یہ شکوہ کر رہا ہے کہ ہم 35% ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ سے لے لیں گے. وہ جو کیپٹل گین ہوگا وہ جو ہے شاید 35% تک لے جائیں، تو وہ ایک جو ہے اس کو کسی حد تک نقصان پہنچائے گا. لیکن یہ کہ اوور آل جو فائلوں کا کام ہے نا وہ کیپٹل گین کے اندر کور ہوگا. لیکن کنسٹرکشن اور جو سیریس بائرز ہیں اور جو کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اس میں مراحت ہوں گی. چودھری غلام حسین صاحب، گروتھ کتنے % ہوگی بتایا نہیں آپ نے؟ کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ 4.4% ہم رکھ رہے ہیں پروجیکشن. لیکن اس سال جو ہے وہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے 3.6 وہ شاید نہیں ہو سکے گا. جو آپ سوال کرتے ڈیفینس والا، یہ بہت مختلف بجٹ ہے. پہلی دفعہ پاکستان کے بجٹ کے اندر جو نا جو اگلے سال 1500 ارب روپے بچ رہے ہیں، کیونکہ ہم 9.8 ٹریلین ہم نے سرپلس پیسے بچائے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی کیا امید ہے آنے والے بجٹ سے؟ سوال رہے تو وہ بھی کر لیں شعیب صاحب سے. شعیب صاحب نے تو قوم کو ڈرانے کا ہی ٹھیکہ لیا، اور کوئی خبر ہی کو نہیں دینا یار. وہ ادھر کے ہو کے چکر میں لگا کے آتے ہیں فائنانس اور اکنامک افیئرز اور کامرس وغیرہ جو یہ منسٹریز ہیں، تو ادھر سے جو ان کو بریف کرتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر آ کے ڈرانے والی خبر ہے. لیکن ابھی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آج پاکستان وہ نہیں ہے جو 10 مئی سے پہلے تھا، جب ہندوستان نے پنگا یا بےہودہ حملے نہیں کیے تھے. آج پاکستان کا امیج اور وقار پوری دنیا میں بڑھ گیا ہے. تو اس سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک، یہاں کاروبار جڑ پکڑے گا، یعنی گڈز اور سروسز جو ہیں وہ پروڈیوس زیادہ ہوں گی. پراپرٹی لوگ جو ہیں یہاں خریدنا پسند کریں گے باہر بھاگنے کے بجائے. اور اس سچویشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے گورنمنٹ کو جو اقدامات کرنے چاہیے وہ ایک تو ریلیف بھی دینا چاہیے، اور دوسرا روزگار اور عام آدمی کو ایک اقتصادی بینیفٹس جو ہیں وہ پہنچانے کے لیے
बड़े पैमाने بہت خوبصورت تجاویز چودھری غلام حسین صاحب نے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے دیے. ناظرین آج